الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات سے جو مضمون ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسالت کا سلسلہ دنیا میں ہمیشہ سے چلا ہے۔ جب ایک نبی کی تعلیم کو بھلا دیا گیا تو اللہ تعالی آسمان سے صحیفے یا کتابیں نازل فرماتے اور وہ نبی کو عطا فرماتے۔ اگر اس میں نبی کے بعد لوگ کچھ تبدیلی کر دیا کرتے تو اللہ پاک ان تبدیلیوں کو درست کرنے کے لیے پھر کسی نبی کو بھیجتے اور وہ نیا آنے والا نبی اپنے پہلے والے نبی کے احکامات اور شریعت کو جو لوگوں نے بدل دیا ہوتا اس کو صاف شکل میں، حقیقی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے اپنی عادت کے مطابق، یہودیوں نے اس کے اندر تغیر کر دیا، تبدیل کر دیا، اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ چنانچہ پیغمبر آئے، زبور حضرت داؤد آئے تو زبور اتری۔ اب زبور اور انجیل کہا جاتا ہے کہ یہ تورات کو اللہ نے درست کرنے کے لیے بھیجی کہ جو لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر احکامات کو داخل کر دیا تھا، آیتوں کو بدل دیا تھا، اور اس وقت کے یہود کے علماء تو یہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر مسائل کو بدل دیا کرتے تھے، چھپا دیا کرتے تھے۔ قرآن اپنی کتابوں کو، تورات کو ان لوگوں نے پیسوں کے عوض بدل دیا تھا۔ چنانچہ پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پہلے پیغمبر کی تعلیمات کو جو بھلا دیا گیا، کتاب کو بدل دیا گیا، نیا آنے والا پیغمبر اس کو درست کرتا۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اب اعلان کر دیا
کہ پہلے کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، لیکن اب قرآن اتر رہا ہے، یہ قرآن قیامت تک اپنی اصل حالت میں رہے گا۔ اب کوئی اگر اس میں کتنا بھی چاہے تبدیلی کرنا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب اللہ کے احکام، اللہ کے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی ناممکن ہے، اللہ حفاظت فرما رہے ہیں، امت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب اب یہ ضرورت باقی نہیں ہے تو اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ ہاں، رہ گئی اس کے احکام کو پہنچانے کی بات، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے نظام قائم ہے کہ علماء اور صلحاء اور چلتے پھرتے افراد کتاب کی تعلیم کرتے رہیں گے، قرآن کے احکامات کو بتلاتے رہیں گے۔ الغرض، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن اپنی اصل حالت میں باقی رہے گا۔ آج کی آیات میں اللہ امت کو یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے اپنا پیغمبر بھیجا تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ، آپ نے تو ہمیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں بھیجا۔ اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کے اس کام کو لے کر امت کے افراد کھڑے ہوئے اور وہ گھر گھر اللہ کا پیغام، نبی کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو لہذا کل قیامت کے دن اگر احکام قرآن کو نہ مانا جائے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ، ہمیں تو کوئی ہماری غلطیوں کو سمجھانے والا نہ آیا تھا۔ اسی الزام کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ ان سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس تو کوئی لکھی لکھائی کتاب تو موجود نہیں ہے، آپ کے اوپر تو جس طرح حضرت موسیٰ کے پاس پوری تورات لکھی ہوئی آ گئی تھی، آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ کے پاس یہودیوں نے کہا، مدینہ کے کفار مکہ سے کہا کہ جاؤ، جا کر کہو کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی رہتی تھی وہ سانپ بن جایا کرتی تھی، آپ کا ہاتھ چمکدار ہو جایا کرتا تھا، آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ نہ تو آپ کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ کی طرح کوئی لاٹھی وغیرہ ہے، اور نہ آپ کے پاس ہاتھ آپ کا چمکتا ہے۔ اس کا جواب یہاں آیت میں دیا گیا ہے کہ تم نے، یعنی یہودیوں، آج تم یہ مطالبہ کروا رہے ہو کہ نبی کے پاس معجزات وہ والے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ، جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا وہی تم نے کتنا مان لیا تھا، اس پر ہی کتنا عمل کر لیا تھا، یا اس کو دیکھ کر تم کتنے ایمان لے آئے تھے؟ جب ان سے اب جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے کہ موسیٰ بھی جادوگر تھے اور نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادوگر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں جادوگر ہیں تو جادو تو تم نے بھی سیکھ رکھا ہے، تم بھی ماہر ہو، لے آؤ کوئی کتاب الہی جو ہدایت میں توریت سے اور قرآن سے بڑھ کر ہو، بفرض محال اگر ایسی کتاب لے آؤ گے تو میں بھی، یعنی خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسی کتاب لے آؤ گے قرآن جیسی تو میں بھی اس کی پیروی کرنے لگوں گا، لیکن نہیں لا سکتے۔ اس پر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ نہیں لا سکتے قرآن جیسی کوئی کتاب، لہذا ان کا کام تو یہ ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی احکام کو پیش فرماتے تو اس کے مقابلے میں طرح طرح سے اعتراض کرتے،
اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ظالموں کو قرآن پڑھ کر سناتے رہیں، یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ شریعت کے مقابلے میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنے جی کی چاہت پر چلیں، یعنی میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گا، اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو قرآن کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں اپنے نفس کو ترجیح دے تو یاد رکھیے سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت میں آج کی ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت اگرچہ کفار مکہ کے مقابلے میں بیان کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن صرف مکہ کے زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر امت اور ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے یہاں کہ جو لوگ بھی اپنی خواہشات کو ترجیح دیں گے وہ ظالم لوگ ہوں گے، جو قرآن پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیں گے۔ لہذا جب بھی کوئی حکم آ جائے اللہ کا، قرآن کا، رسول کا، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ آدمی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں، یعنی جو شریعت وہ میری خواہش، جو اللہ کا حکم وہ میرا فیصلہ۔ لہذا اپنی خواہشات کو قرآن کے تابع بنا کر جینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار کافروں جیسا ہمارا عمل نہ ہو۔ آج کی آیات میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ کوئی کل کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے بھی نہیں آیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی اور یا دیگر انبیاء نے جو کتاب پیش کی یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں تھی، یا یہ جادو کا اثر نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ لوگوں کا کلام ہے تو تم بھی پیش کر کے دکھاؤ، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن جادو کا اثر ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ من کی بات کو سن رہے ہیں، یہ خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، اور جو آدمی شریعت کے مقابلے میں خواہشات پر عمل کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مضمون آج کی سورہ قصص کی ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے، یعنی کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اگر اللہ کا کوئی عذاب آئے قیامت کے دن یا پہلے، تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول سمجھانے والا کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ اللہ نے اس سلسلے کو آج بھی جاری رکھا ہے کہ اللہ نے پچھلی امتوں میں جو کام نبیوں سے لیا، اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ نے یہ کام آج بھی جاری رکھا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے، یعنی کفار مکہ کہنے لگے، اس پیغمبر کو اس جیسی چیزیں کیوں نہیں دی گئیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یعنی عصائے موسیٰ یا حضرت موسیٰ کے ہاتھ جو روشن ہو جاتے تھے، کہنے لگے ایسا جناب رسول اللہ کو کیوں نہیں دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی، کیا انہوں نے یعنی یہودیوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور ہم یعنی یہودی کہتے تھے کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں، یعنی عصائے موسیٰ کے بھی منکر ہیں اور آپ کا جو ہاتھ چمکتا تھا اس کے بھی منکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اس طرح کی باتیں کرنے والے سے کہو، اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ، یعنی آسمانی کتاب قرآن کی طرح لے کر تو آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، یعنی قرآن اور توریت سے زیادہ کوئی ہدایت پر اگر کوئی مشتمل کتاب ہو تو لے آؤ۔ میں بھی یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں بھی اس کی اتباع کر لوں گا، لیکن نہیں آ سکتی کوئی کتاب۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش اے نبی پوری نہ کریں، یعنی قرآن کی طرح کوئی کتاب نہ لا سکیں، تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ خواہشات کے پیچھے چلنا یہ کفار مکہ اور یہود و نصارہ کی علامت تھی، اور اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنے خواہشات کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔